الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین وقال اللہ تبارک و تعالی لا اکراہ فی الدین وضع میں نصارہ تمدن میں ہنوز، وضع میں نصارہ تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ واجب الاحترام بھائیوں، آج کل اگر دیکھا جائے تو مسلمان کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں، کہلواتے تو اپنے آپ کو اہل حدیث ہیں، کہلوانے میں تو اہل سنت ہیں، لیکن عقائد وہی جو آج سے 1400 سال پہلے کفار و مشرکین کے تھے۔ عقائد کیا ہیں؟ کالی بلی آگے سے گزر جائے تو سفر نہیں کرنا، آٹا ہاتھ سے چھوٹ جائے تو یہ ہو جائے گا، کوا بنیرے پر بول پڑے تو مہمان آ جائے گا۔ یہ تو رہی پرانی اور گھسی پھٹی باتیں۔ بیچاری کو نئی نویلی دلہن اگر کسی گھر میں آ جائے، پریشانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اس گھر میں اگر کوئی فوتگی ہو جائے نا تو کہتے ہیں کہ اے لے گئی جے ساڈے پتر نو لکھو، جدوں دی اے ساڈے گھر آئی یہ مصیبتیں ہی نہیں مکدیاں۔ کسی کو منحوس سمجھنا یہ ایمان والوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ فرعونیوں کا عقیدہ ہے، یہ ہندوؤں کا، سکھوں کا، مشرکین کا عقیدہ ہے کسی کو منحوس سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ولا طیرہ، کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے۔ ایک تو یہ رہا کہ عقائد میں ہماری عوام جو ہے وہ کفار و مشرکین والے عقائد، وہی تصورات، وہی توہمات، وہی خیالات جو کفار و مشرکین کے ہیں، آج وہی توہمات اور خیالات ایمان والوں کے اندر آ گئے ہیں۔ عوام تو عوام رہے، افسوس، ہزار ہا بار افسوس ہمارے مسلم حکمرانوں پر۔ عوام کے تو عقائد کفار والے ہیں ہی، لیکن حکمران کفار کو خوش کرنے کے لیے آئے دن نئے سے نیا قانون بناتے ہیں۔ کبھی یہ جی عورتوں کا حقوق ہے، حقوق نسواں بل پاس کیا جائے، کبھی حکمران عورت کی آزادی کا بل پاس کرتے ہیں، کبھی خاتم النبیین، خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر معاذ اللہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ایسے بل پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کا قرآن و حدیث سے دور کا تعلق نہیں ہے۔ اور آج آپ نے سنا ہوگا
کہ ایک بل پاس کیا جا رہا ہے جس میں اسلام قبول کرنے کی شرائط رکھی گئی ہیں۔ کہتے کیا ہیں جی؟ اسلام کسی کو سختی سے قبول نہیں کروایا جا سکتا، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے۔ ہم کہاں کہتے ہیں کہ دین میں سختی ہے؟ میں کہتا ہوں اگر اس بل پر غور کیا جائے تو یہ دین میں سختی نہیں ہے، اسلام کو قبول کروانے والا بل کہ اسلام میں سختی ہے، بلکہ یہ بل ایسا ہے کہ اس بل پر اگر غور کیا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے سختی سے اسلام کو منع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام قبول کرنے والے کو منع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا شکیں ہیں جی؟ 18 سال سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی 18 سال سے پہلے اسلام قبول کرے گا تو اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، اسلام کے کھاتے میں اسے نہیں لکھا جائے گا، اور 18 سال کے بعد بھی اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو 3 تاریخیں بھگتنی پڑیں گی۔ کون سی عدالت میں؟ جس عدالت میں 20 سال 40 سال ہو گئے ہیں مقدمے پھنسے ہوئے، اس عدالت کے اندر 3 بار حاضری دینا پڑے گی کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے ہماری پاکستانی عدالتوں کے اندر تاریخیں بھگتنی پڑیں گی۔ معاذ اللہ، ہمارے حکمرانوں پر، ہمارے ان سیاستدانوں پر کہ جو ایسا بل اسمبلی کے اندر لے کر آتے ہیں، اور افسوس ان ملاؤں پر کہ جو ہماری اسمبلیوں کے اندر براجمان ہیں، پچھلے 2 3 خاندانوں سے 3 پیڑھیاں ان کی سیاست کے اندر اسمبلی کے اندر گزر گئی ہیں، وہ بالکل ایسے چپ ہیں۔ ان کو 5 لاکھ مہینے کی تنخواہ ملتی ہے، 6 لاکھ 7 لاکھ سیلری ملتی ہے، ان کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام کے خلاف جو مرضی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ تو بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا امیر المومنین سمجھتا ہے۔ صحیح بات ہے، سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیکھیں، سیدنا علی المرتضیٰ نے جب اسلام قبول کیا تو کتنی عمر تھی؟ 8 سال 10 سال۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنے تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 8 سال۔ سیدنا معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کفار کے سرغنہ مشرکین کے فرعون ابو جہل کا کلا کما کیا، اس کا سر تن سے جدا کیا غزوہ بدر کے اندر، تو عمر 12 سال تھی۔ سیدنا معاوض کو دیکھ لیجئے، ان کی عمر 13 سال تھی۔ اللہ اکبر، کہاں گئے 18 سال کا یہ جو شک پاس کی جا رہی ہے کہ 18 سال سے پہلے کو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بھائیوں، مسلمانوں، پاکستانیوں، غور کرنا پڑے گا کہ آخر ہمارے یہ حکمران چاہتے کیا ہیں؟ کبھی کرونا کی بیماری کو لے آتے ہیں، وہ جی سلام نہیں لینا، کرونا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ایک دوسرے کے گلے نہیں ملنا، کرونا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ عقائد کفار کے ہیں، مشرکین کے ہیں، فرعونیوں کے عقائد ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب اسلام کی دعوت دیتے، ان فرعونیوں پر جب کوئی پریشانی آتی نا تو کہتے موسیٰ تیری وجہ سے ہے اور تیرے ان حواریوں کی وجہ سے ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مسلمان کہتے ہیں نا، فصل اگر اچھی ہو جائے تو کہتے ہیں ڈی اے پی کا کمال ہے، اگر فصل اچھی نہ ہو او جی رب دی مرضی۔ یہ عقائد کفار و مشرکین کے ہیں۔ سورہ یاسین ہم روزانہ پڑھتے ہیں، پڑھ کے سورہ یاسین والے ورقے کالے کیے ہوئے ہیں۔ کبھی غور کر کے دیکھو، سورۃ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا ذکر فرمایا ہے جس بستی کے اندر اللہ پاک نے 3 پیغمبر بھیجے۔ ان 3 پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کی توحید پیش کی، فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو جھٹلایا
اور مالک کائنات نے فرمایا کہ وہ قوم بھی یہی کہا کرتی تھی کہ جو بھی پریشانی آتی ہے آپ کی وجہ سے آتی ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی وہ عقائد آ گئے، صبح صبح کوئی دکان پہ ادھار لینے آ جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ چل منوس تو کتوں آ گئے سویرے سویرے ادھار لین۔ جب کوئی دوست ملتا ہے، اللہ خیر کرے گا جو تم میرے متھے لگ گئے۔ بھائیو اپنے ان عقائد کو ٹھیک کرو، یہ مشرکانہ عقائد ہیں، یہ کافرانہ عقائد ہیں، ان کا اسلام سے دور کا تعلق نہیں ہے۔ فرعونی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کہ موسیٰ تیری وجہ سے پریشانی آئی ہے، جب کوئی خوشی آتی تو کہتے ہیں ہمارا کمال ہے جی، ہم نے محنت کی ہے۔ بھائیو اپنے عقائد کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا، اور ہمارے حکمرانوں کو جو ہر وقت کفار کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، ان کو بھی اپنی اس ادا پر غور کرنا پڑے گا کہ کیا ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، کہ اے ایمان والو اگر ایمان لانے کے بعد پھر بھی تم کافروں کو خوش کرنے میں لگے رہو گے، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، تمہارا یہ کافروں کو خوش کرنا تمہیں اسلام سے پھیر کر کفار کی طرف لے جا سکتا ہے، تمہارے ایمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیے ہمارے ان حکمرانوں کو غور کرنا چاہیے جو ہر وقت کفار کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان کفار کو جتنا مرضی خوش کر لو یہ خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ اور پھر مسلمانوں، ہمارے حکمرانوں غور کرو کہ مالک کائنات نے فرمایا ہے کہ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ جس کو یہ علم ہو جائے کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جو تمہارے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں ان کو دوست بنانا نہیں۔ فرمایا کہ اوت الکتاب، اہل کتاب اور والکفار اولیاء، تمام کے تمام کافر تمہارے دشمن ہیں۔ ہم ان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہر وقت، ہمارا ہر عمل او جی اینج نہ کیتا تے امریکہ ناراض ہو جائے گا، اینج نہ کیتا تے چائنا ناراض ہو جائے گا، فلانا ناراض ہو جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم جتنا مرضی ان کو خوش کرنے میں لگے رہو یہ خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر ان کے پیچھے لگ کے تم دین سے ہٹ جاؤ گے، ولا ان اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ کی دوستی کو پکا کرنے کے لیے تم اللہ کی دوستی چھوڑ دو گے۔ فرمایا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، جس کی دوستی اللہ پاک چھوڑ دے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست نہ بنائے، اپنا دشمن سمجھے، ساری کائنات مل کے بھی اس کی دوست بن جائے تو اس کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی کوئی کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے، آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں کہ ان کی داڑھی کا سٹائل کافروں والا، ان کے ہیئر سٹائل کافروں والے، ان کا ڈریس کافروں والا۔ ہماری شادی بیاہوں کے اندر دیکھ لے، ہماری مہندی کا سٹائل، ہمارا یہ ساری رسمیں، مہندی، یہ رسم حنا، یہ فلاں رسم، یہ دودھ پلائی کی رسم، یہ جوتا چھپائی کی رسم، یہ گوڈا پھڑائی کی رسم، یہ ساری کی ساری کفار سے یہ رسومات آئی ہیں۔ ہمیں ان رسومات کو، ان کے عقائد کو، ایسے خیالات کو چھوڑنا پڑے گا، اور جو توہمات والی ہم زندگی چل رہے ہیں، ہمیں اس زندگی کو چھوڑ کر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا پڑے گا، کیونکہ مالک کائنات نے سورۃ الممتحنہ کے اندر فرمایا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی اور ان توہمات سے، خیالات سے جو کفار اور مشرکین کے عقائد ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔